اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضور نے کنکر سے پتھروں سے کلمہ پڑھوایا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضور کے حکم و اشارے پر درخت چل کے آئے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک و تردد کی بات نہیں کہ حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی جانوروں نے بھی دی ہے، لیکن آقا نے جو دشمن کے سامنے سب سے پہلے موضوع کو بیان کیا نہ، ذرا اس کو سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا فقط لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے مشرکین مکہ، مجھ سے میرے دعوے پہ دلیل طلب کرتے ہو تو کیا میں نے زندگی کا لمبا عرصہ تمہارے اندر نہیں گزارا؟ سب نے کہا گزارا ہے۔ فرمایا کتنا سال جانتے ہو؟ سب نے کہا جی 40 سنہ، 40 سال آپ نے حیات طیبہ کے گزارے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے دن بھی دیکھے ہیں، میری راتیں بھی دیکھی ہیں، میرا چلنا بھی دیکھا ہے، میرا بیٹھنا بھی دیکھا ہے، میری گفتار بھی سنی ہے جی، میرے کردار کو بھی دیکھا ہے۔ سب نے کہا دیکھا ہے۔ فرمایا اپنا غیر قریبی دور والا کوئی ایسا ہے جو میری زندگی میں کوئی عیب بتا سکے؟ سبحان اللہ۔ سب نے کہا نہیں۔ فرمایا کبھی امانت میں خیانت کی ہو؟ فرمایا نہیں۔ کبھی تم نے میری زبان سے کس بیانی سنی ہو؟ نے کہا نہیں۔ فرمایا کسی کا دل دکھایا ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا اپنا یا غیر مجھ سے خفا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا مجھ سے موعظہ نہ مانگو، اللہ نے مجھ محمد کو ہی موعظہ بنا کے بھیجا ہے۔ آج تو ہم جس گلی میں رہتے ہیں چند دن کے بعد ہمسائے کو ہم سے شکایت ہے، جس بازار میں بیٹھ کے ہم کاروبار کرتے ہیں ہماری قربت میں بیٹھے والے ہمارے ہمسائے کو بھی ہم سے شکایت ہے۔ ہم چند گھنٹے کا لمبا سفر کر لیں تو ہمارے ساتھ راہگیر کو بھی ہم سے شکایت ہے، وہ ہم سے خفا ہے۔ لیکن حضور کی حیات طیبہ کو دیکھیے، فضیلت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی قوم کا بندہ کہتا رہے کہ میرے سردار کی بڑی شان ہے، آپ کا شاگرد ہی کہتا رہے کہ میرے استاد کا بڑا مقام ہے، آپ کا مرید کہتا رہے کہ میرے پیر کی بڑی عظمت ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے ہی کہتے رہے کہ ہمارے سربراہ کی بڑی مقام و عزت ہے۔ فرمایا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت یہ ہے کہ اپنا تو اپنا غیر بھی گواہی دیتا، فضیلت اسے کہتے ہیں۔ اب آپ اسی وقار ویکلی ٹائمر کے نام سے امریکہ میں ایک اخبار چھپتا ہے جس میں ایک فلسفی کا بیان جاری ہوا۔ اس نے کہا دنیا کو 2 مسئلوں کا حل چاہیے، اور ان 2 مسئلوں کو سن لیجئے، آپ اپنے پلے بھی باندھ لیجئے۔ پہلا مسئلہ اس نے کہا بغض سے، اناد سے، حسد سے کیسے بچے؟ با ایمان اگر سریکے ترجمہ کروں تو بلا وجہ دا ساڑ، ہمسائے نال، بھرا نال، دوست نال، کہیں دے اچھے کپڑے، کہیں دی اچھی جائیداد، کہیں دا اچھا کاروبار، کہیں دی اچھی عزت، کہیں دی اچھی گاڑی، کہیں دی اچھی فصل۔ ایک بعض مزاجی لوگ ہوں دن جن کو کہیں دی خوشی برداشت کہنی تھی، بلا وجہ کا حسد، بلا وجہ کا بغض۔ اور کہا گیا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ رشک تو کر سکتے ہیں، حسد نہیں کر سکتے۔ رشک یہ کریں کہ اللہ جو نعمت تو نے اسے دی ہے اس کا صدقہ مجھے بھی عطا کر۔ اگر رزق اسے دیا ہے حلال کا تو اللہ وہ حلال کا رزق مجھے بھی عطا کر۔ اس کو اچھے کاروبار کی تو نے برکت دی ہے تو وہ برکت مجھے بھی عطا کر۔ اگر اس کی اولاد فرما بردار ہے تو اللہ یہ شان یا مقام مجھے بھی عطا کر کہ میری اولاد بھی فرما بردار بن جائے۔ حسد نہ کریں۔ اس نے کہا ایک تو یہ حل چاہیے، دوسرا انسان کے زندگی کے معیار کو بلند کس طرح کرے، اپنے غیر میں، عربی عجمی میں، گورے کالے میں، امیر غریب میں فرق نہ رکھے۔ اس نے کہا یہ 2 مسئلے جب حل ہو جائیں گے دنیا پستی سے اٹھ کے بلندی پہ پہنچ جائے گی۔ اس نے کہا میں ہوں تو کرسچن، میرے عقیدے کی غیرت مجھے اجازت تو نہیں دیتی کہ میں اس ہستی کا نام لوں، لیکن میں کیونکہ بغض سے نکلنے کی بات کر رہا ہوں تو میں خود بغض اور اناد سے نکل کر یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر دنیا کو ان 2 مسئلوں کا حل چاہیے تو وہ ایک ہی بارگاہ ہے جہاں یہ حل مل سکتا ہے، وہ بارگاہ محمد مصطفیٰ ہی ہے۔ اس نے کہا میں نے مسلمانوں کی سیرت میں پڑھا ہے کہ مکے کی پاگل عورت ہے جسے بچے پتھر مارتے ہیں، اسے بچے چھیڑتے ہیں، وہ مجنونہ ہے، پاگل ہے،
جیسے لوگ آوازیں کستے ہیں. ایک دن حضور بیٹھے ہیں اور وہ چلتی چلتی حضور کے پاس آ گئی. اس نے آ کے کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کوئی کام ہے. بھئی ہم جا رہے ہوں نا کسی سفر میں اور راستے میں علاقے کا گلی کا کوئی پاگل ہمیں مل جائے تو وہ ہم سے کوئی بات بھی کرنا چاہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ چلیے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, یہ پاگل ہے, آپ آگے چلیے, وقت ضائع نہ کیجیے. لیکن وہ مکے کی پاگل عورت ہے جسے بچے پتھر مارتے ہیں, وہ حضور کے پاس آ گئی تو حضور نے اس کا دل بھی نہیں توڑا. اس نے کہا مجھے آپ سے کوئی کام ہے. فرمایا میں حاضر ہوں. فرمایا کام یہاں نہیں, میرے ساتھ چلنا پڑے گا. سرکار نے کہا ہم ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ آگے آگے, حضور اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہ جہاں دھوپ میں کھڑی ہوتی ہے حضور بھی رک جاتے ہیں, جہاں چھاؤں میں بیٹھتی ہے حضور بھی بیٹھ جاتے ہیں. اب دشمنوں نے دیکھا منظر تو بھاگے. ابو بکر عمر جسے تم اپنا نبی اور رسول برحق مانتے ہو, معاذ اللہ انہیں تو یہ خبر نہیں کہ یہ پاگل عورت ہے, اس نے کوئی کام تو نہیں بتانا, وقت ضائع کر دی ہے. صحابہ حضور اب تو دشمن بھی باتیں کر رہا ہے. فرمائے صحابہ میں بھی جانتا ہوں یہ پاگل ہے, اس سے کام کوئی نہیں, لیکن میں محمد اس کو نہیں, میں محمد خدا کی رضا کو دیکھ رہا ہوں. اگر اللہ اس کا دل خوش کرنے سے بھی راضی ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں بڑا سستا ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنے ہاتھ ہی خالی ہے. یہ حضور کی سیرت میں ہے نا کہ ایک بچہ ہے مدینہ کی گلی میں روتا ہوا جا رہا ہے. کسی نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے نہیں جانتے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں. اس نے کہا ہاں تیرا باپ تو مر گیا ہے. اس نے کہا اسی کا تو درد ہے, جب سے میرا باپ مرا ہے میری ماں کے پاس تن چھپانے کے کپڑے نہیں ہیں. میری ماں کے تن کا ایک لباس ہے جو جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے. اتنے سوراخ ہیں میری ماں کی قمیض پر کہ تن نہیں چھپ سکتا. گھر میں اتنا فاقہ ہے, غربت نے اتنا ڈیرے ڈال رکھے ہیں کہ میری ماں اپنے تن چھپانے کے کپڑے بھی نہیں خرید سکتی. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں علاقے میں میرا سگا چچا رہتا ہے, اس سے کپڑا مانگنے جا رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ پلٹا نا, ہاتھ میں کپڑا تو نہیں تھا, آنکھوں میں آنسو وہی تھے. اس نے پوچھا تم تو کپڑا مانگنے گئے تھے؟ اس نے کہا چچا نے میری امیدوں پہ پانی پھیر کر مجھے گھر سے دھکا دے دیا اور مجھے اتنا بھی کپڑے کا ٹکڑا نہ دیا کہ میں ماں کا تن چھپا سکوں. اس شخص نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور گلی گھما کے مسجد نبوی کے قریب لے آیا. رحمت کائنات والضحیٰ کے چہرے کے ساتھ تشریف فرما تھے. زلف باللیل کا نور بکھر رہا تھا, والضحیٰ کے نورانی چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی. اس نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹے مانتا ان کے دین کو میں بھی نہیں ہوں, اتنا جانتا ہوں ان کے در پہ اپنا تو کیا غیر بھی آئے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. تو کسی کے در پہ نہ جائیں, ان کے در پہ جا. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ پھر اے مفلسو تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے؟ خدائے قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آ کے شفیع محشر, تمہارا بندہ عذاب میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس بچے نے کہا نہ میری ماں کہتی ہے بیٹے کبھی بھول کے مسلمانوں کے نبی کے پاس نہ جانا, سنا ہے آواز میں بڑا کمال ہے, جس سے گفتگو کرتے ہیں دل خرید لیتے ہیں. اس نے کہا پھر پورے مدینہ کی گلیاں گھوم, اگر تیری کہیں جھولی بھر سکتی ہے تو بارگاہ محمد مصطفیٰ ہی ہے اور کوئی بارگاہ نہیں. بچہ گیا, ماں سے اجازت لے کے آیا کہ ماں مجھے اجازت دے, میں ان کے دین کا کلمہ نہیں پڑھوں گا, تیرے لیے کپڑا مانگ کے لاؤں گا. کہتے ہیں بچہ چلتے چلتے سرکتے سرکتے حضور کے قریب آیا. سرکار نے دست شفقت سر پہ رکھا, پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا آیا ہوں کچھ مانگنے کے لیے, کہ لیکن بات پہلے طے کر لیں کہ آپ کے دین کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. فضاحک النبی بقول الصبی, حضور بچے کی بات سن کے مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا چلو جو مانگنے آیا ہے وہ تو مانگنا. اس نے کہا میرا باپ مر گیا ہے, میں یتیم ہوں, میری ماں کے پاس تن چھپانے کے کپڑے نہیں, ہو سکے کرم تو مجھے کپڑا عنایت کیجئے. سرکار نے دائیں بائیں دیکھا, موقع پر کوئی چیز میسر نہ تھی. رحمت کائنات نے اپنی رحمت کی چادر اتار کے عطا فرما دی. فاخذ من ثوبہ, وہ حضور کی چادر اور کپڑے کو پکڑا اور اس نے چوم کی آنکھوں پہ لگایا. فذهب الى البيت,
گھر کی طرف دوڑا. جب ماں کو دیا نا کپڑا, ماں نے چادر کھول کے سر پہ رکھی تو ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اس نے کہا میری ماں عجب تماشا ہے, جب تن ننگا تھا تو روئی نہیں, اب تو تیرا تن بھی چھپ گیا ہے, اب کیوں آنسو ہیں؟ اس نے کہا بیٹے یہ سکون قلب کے آنسو ہیں. چادر پہننے سے پہلے میں بھی کہتی تھی ان کے دین کو قبول نہ کرنا, خدا کی قسم ان کی چادر سر پہ رکھی ہے تو دل کو اتنا سکون ملا ہے, اور لگتا ہے کامیابی مل سکتی ہے دو جہاں کی تو محمد عربی کے در پہ ہی مل سکتی ہے. چل تو بھی چل, میں بھی چلتی ہوں. اس کے دین کا کلمہ پڑھ کے آتے. بس آخری بات سن لیجئے, وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو سمجھتے ہیں کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا, سریکی میں اسے ہم کہہ دیتے یہ رن مریدی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بیوی کے بڑے حقوق ہیں. بس میں آخری روایت سنا دینا چاہتا ہوں. اما خدیجہ پاک کا جب وقت وصال قریب آیا نا, سبحان اللہ کہیے جب, اما خدیجہ پاک کا جب وقت وصال قریب آیا نا تو آپ نے سیدہ بی بی فاطمہ کو زہرا کو بھیجا, بیٹی جاؤ اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگ کے لاؤ جو حضور اپنے کاندھوں پہ رکھتے ہیں. حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا گئی تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ یہ چادر کیوں لے جا رہی ہیں؟ انہیں کہا حضور میری والدہ کی خواہش ہے. اللہ اکبر. انہیں کہا بیٹی فاطمہ تمہاری ماں خدیجہ یہ چادر کیوں منگوانا چاہتی ہے؟ تو سیدہ پاک نے عرض کی ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے میری والدہ کی خواہش ہے کہ جب مجھے کفن دیا جائے حضور کی چادر رحمت میں دیا جائے. بس یہی خواہش تھی. میرے آقا نے چادر بھی اتاری کاندھوں سے, سیدہ پاک کو دی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے. حضور مسلسل اشک باری کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں فاطمہ تیری ماں خدیجہ کے مجھ پہ اتنا احسان ہے, اگر میری چادر کے بدائے اگر خدیجہ مجھ محمد کے جسم کی کھال بھی مانگتی میں محمد اتار کے دے دیتا. یہ حقوق ہیں. میرے آقا جب بھی قربانی فرماتے روایات میں اما خدیجہ کے نام کی قربانی بھی فرماتے. جب ان کی سہیلیاں آ جاتی گھر میں ان کا استقبال بھی کرتے, اہتمام گھر میں کرتے. اب ابا وقار یہ بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا درجہ ہے, اس لیے حقوق ادا کرنا ہم پہ ذمہ داری ہے. یقیناً ندیم بھائی پر بہت بڑا ایک ثانیہ ہے, صدمہ ہے, لیکن اللہ کی قضا اور فیصلے پہ ہم راضی ہیں, کیونکہ موت پر کسی کا کوئی اختیار نہیں. جس کا وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اطمینان عطا فرمائے, اللہ ان کے بچوں کا مستقبل روشن فرمائے, اللہ ان کو صبر کی خاندان